إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم نہیں ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ ولیکن رسول اللہ لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور آپ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے سیدنا حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست مجھے نبیوں کے اوپر جن چیزوں کی وجہ سے بڑائی دی گئی ہے فضیلت دی گئی ہے وہ 6 چیزیں ہیں اس حدیث پاک میں فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں سارے نبیوں کے اوپر جن چیزوں میں جن خوبیوں میں
مجھے فضیلت دی گئی۔ اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ پاک نے جوامع الکلم عطا کیے، یعنی ایسی باتیں جو تھیں تو بہت مختصر الفاظ کے اعتبار سے لیکن مفہوم کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ جامع، اور فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ پاک نے مجھے یہ بھی فضیلت عطا کی ہے کہ اللہ نے دشمن کے اوپر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی ہے۔ ایک مہینے کی مسافت پر میرا دشمن ہو تو اللہ رب العزت نے میرا ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے غنیمتوں کے مال حلال کر دیے گئے۔ چوتھی چیز آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ پاک نے روئے زمین کو میرے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا اور سجدہ گاہ بنا دیا۔ اور پانچویں چیز فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، میں رہتی دنیا کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور چھٹی چیز فرمایا وختم بی النبیون، اللہ پاک نے میرے ذریعے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، میں آخری نبی ہوں۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریف، ستائش، کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام ہادی کائنات، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان والدین کو جنہوں نے اپنی اولادوں کو اس جامعہ مدنیہ پاک پتن میں قرآن کریم سیکھنے کے لیے، قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے اس ادارے میں انہوں نے داخل کروایا، اور آج وہ خوش نصیب طلبہ حفظ کی سند لے کر الحمدللہ کامیاب ہو کر اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ اور خوش نصیب ہیں وہ انتظامیہ ادارے کی جنہوں نے یہ دین کا بوٹا یہاں لگایا ہوا ہے اور اس کی آبیاری کر رہے ہیں۔ میری مراد حضرت سردار علی سردار صاحب اور ان کے جملہ اساتذہ اور ان کے سارے معاونین بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حضرات، یہی وہ علم ہے جو آسمان سے اترا ہے قرآن کی شکل میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں، اسی کو ہی علم کہا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کل العلوم سوى القرآن مشغلہ الا الحدیث والفقہ فی الدین، العلم ما کان فیہ قال حدثنا وما سوا ذالک وسواس الشیاطین۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ علم جو قرآن حدیث اور اس میں سوجھ بوجھ ہے یہ ہے علم، اور باقی سارے مشغلے ہیں، اس کے علاوہ علم نہیں ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ علم وہ ہے جو تمہیں قال حدثنا کے ذریعے، سند کے ذریعے تمہیں اللہ خالق کائنات تک پہنچائے، یہ ہے در حقیقت علم۔ اور فرمایا کرتے تھے وما سوا ذالک وسواس الشیاطین، اس کے علاوہ سارے شیطان کے وسوسے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس علم کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور اپنی اولادوں کو اس علم کے لیے وقف کرتے ہیں اور ان اداروں کو اس علم کی آبیاری کے لیے چلاتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، وہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ حضرات، اس کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ سورہ احزاب کے حوالے سے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ مجھے وقت ملا ہے کہ جب تک مولانا منظور صاحب نہیں آتے وہ بھلے صبح تک نہ آئے۔ ہاں جی،
ہاں مجھے وقت ملا ہے، چاہے تو وہ 10 منٹ کے بعد آ جائیں، چاہے 15 منٹ کے بعد آ جائیں، آدھے گھنٹے کے بعد، بہرحال اس وقت تک مجھے وقت ملا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ نے 3 حیثیتوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی حیثیت فرمایا کہ تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو اولاد دی، نرینہ اولاد بھی آپ کی تھی اور بیٹیاں بھی آپ کی تھیں۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان چیزوں کا علم ہے اور پتہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے ایمان اور عقیدے میں شامل ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے ان کو 4 بیٹے دیے اور 4 ہی بیٹیاں دی۔ معتبر روایات کے مطابق 4 بیٹے اور 4 ہی بیٹیاں۔ پہلا بیٹا قاسم، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم، اور دوسرا بیٹا طیب، تیسرا بیٹا طاہر، اور چوتھا بیٹا حضرت ابراہیم۔ یہ 4 بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے۔ 3 پہلے بیٹے جو ہیں وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے، اور چوتھا بیٹا جو ہے وہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بطن سے۔ یہ 4 بیٹے اللہ کی تقدیر غالب آئی، 4 ہی اللہ پاک نے بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لیا۔ 4 بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور 4 بیٹیاں آپ کی۔ پہلی بیٹی کا نام زینب، جو ابو العاص بن ربیع کی زوجہ تھی، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی۔ دوسری بیٹی رقیہ اور تیسری بیٹی ام کلثوم۔ یہ دونوں بیٹیاں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حرم تھی، ان کی بیویاں تھیں۔ اور چوتھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 بیٹیاں جو تھیں رقیہ اور ام کلثوم، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئی۔ اور جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت موجود تھیں، اور آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد یہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بلکہ آخری وقت میں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، میری باری تھی، میری گود میں آپ کا سر مبارک تھا، اور میرے سینے اور میری گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے۔ تو اس حالت میں آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلا کر کہا فاطمہ اپنا کان ذرا میرے قریب کرو، میرے قریب ہو۔ انہوں نے اپنا کان قریب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں ایک بات کہی، فرمایا فاطمہ میں جبریل امین علیہ السلام ہر سال میرے پاس رمضان المبارک میں آیا کرتے تھے اور میرے ساتھ دور کیا کرتے تھے 1 مرتبہ، اور اب کی بار جو رمضان گزرا ہے نا، اس میں جبریل امین نے 2 مرتبہ دور کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قد دنا اجلی، کہ میری موت قریب آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ سن کر وہ آپ دیدہ ہو گئیں، پریشان ہو گئیں، رونے لگ گئیں۔ آپ نے پھر دوبارہ قریب کیا اور قریب کر کے فرمایا فاطمہ تو پریشان نہ ہو، تم جنت میں مجھے سب سے پہلے ملو گی، اور جنت کی ساری عورتوں کی تو سردار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آئی۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو صیغہ راز کی باتیں تھیں
حضرت عائشہ فاطمہ سے پوچھا، لیکن حضرت فاطمہ نے اس وقت نہیں بتایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے پھر انہوں نے واسطہ دیا کہ میں آپ کی روحانی ماں بھی ہوں، تو آپ مجھے وہ بات بتا دو۔ انہوں نے اس وقت یہ باتیں بتائی تھی۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی وفات کے وقت موجود تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے جو ابتدا میں ہی بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ایک یہ حیثیت ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ کس تناظر میں یہ آیت آئی ہے کہ لوگوں کے اندر ایک جاہلانہ رسم پائی جاتی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ، اس کو زید بن محمد کہتے تھے۔ یہ اس وقت ایک رسم تھی ان کی، انہوں نے اس طرح وہ پکارا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، کہ تم ان کو ان کے ماں باپ کی طرف پکارو جو تمہارے لے پالک ہیں۔ لے پالک آپ جانتے ہو نا، متبنہ بنانا، لے پالک کوئی لے لیتے ہیں ہم بھی بچے اپنی بہنوں سے بھائیوں سے، یہ جن کے اولاد نہیں ہوتی تو وہ دوسروں سے لے لیتے ہیں، تو لے پالک بنایا جا سکتا ہے، متبنہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس متبنے کا نام جو ہے اس کے والد کے ساتھ منسوب کریں گے، اپنا نام نہیں لکھوایا جا سکتا۔ جو متبنہ بناتے ہیں وہ اپنا نام ساتھ نہیں لکھوا سکتے، ایز اے باپ یا ایز اے ماں یہ اپنا نام نہیں لکھوا سکتے، یہ انہی کی طرف ہی فرمایا منسوب کرو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک انصاف والی بات۔ ہاں اگر کوئی ایسا بچہ تمہیں مل جاتا ہے، اس کو تم لے پالک بنا لیتے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ ان کے ماں باپ کون ہیں، تو فرمایا وہ تمہارے دوست ہیں یا تمہارے دینی بھائی ہیں، تو ان کو دینی بھائی کہہ کر پکارو یا ان کو دوست کہہ کر پکارو، اپنے موالی کہہ کر پکارو، ان کو تم اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ پاک نے اس تناظر میں یہ آیت نازل کی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی زید بن محمد مت کہے بلکہ زید بن حارثہ کہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ بھی ہیں اور متبنہ بھی ہیں، لے پالک بھی ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت بھی بڑی، بلکہ اتنی محبت کہ جب ان کے چاچا اور ان کے باپ ان کی تلاش میں نکلے اور تلاش کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پتہ چلا کہ یہ بیٹا جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور آ کر آپ سے ملے، کہنے لگے جی جو معاوضہ لینا ہے وہ آپ لے لیں، جو تاوان لینا ہے وہ ہم دینے کو تیار ہیں، یہ ہمارا بیٹا ہے، آپ اس کو ہمارے ساتھ روانہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی معاوضہ نہیں، کوئی تاوان نہیں، کوئی تم سے مطالبہ نہیں، یہ زید بیٹھا ہے، اس کو ایک طرف لے جاؤ اور اس کو قائل کرو، اگر تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہے ہمیں کسی قسم کا اعتراض نہیں۔ باپ چاچا دونوں لے کر ایک طرف چلے گئے، اس کو سمجھانے لگے آپ ہمارے بیٹے ہو، چاچا کہنے لگا آپ ہمارے بھتیجے ہو، آپ کی وجہ سے گھر والے پریشان ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ حضرت زید کہتے ہیں جتنی محبت مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ملی ہے، آغوش میں ملی ہے، مجھے اتنی محبت گھر سے نہیں ملی، باپ کی چار دیواری سے نہیں ملی، لہذا میں
میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ اس کی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد 1.5 لاکھ سے زائد ہے، لیکن اپنے اپنے ہر ایک کے فضائل و مناقب ہیں۔ کسی کا تذکرہ قرآن میں نہیں، اگر ہے کسی کا تذکرہ صحابہ میں سے تو حضرت زید بن حارثہ ہے۔ حضرت زید کا تذکرہ ہے قرآن میں، اسی سورت کے اندر، سورہ احزاب کے اندر۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن محمد نہیں ہیں، ان کو تم زید بن محمد مت کہو۔ اور ایک حیثیت آپ کی یہ فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بھی آپ کی اتھارٹی ہے، یہ بھی آپ کا اختصاص ہے، یہ بھی آپ کا اعزاز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے یاد رکھیے، نبی پاک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول یہ اختصاص ہے، یہ ایک اتھارٹی ہے، یہ ایک اعزاز ہے جو امام کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے اے کائنات کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ ایک ہوتا ہے رسول، ایک ہوتا ہے نبی۔ رسول یہ خاص ہے، نبی یہ عام ہے، اور ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اور اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ نے آپ کو رسول بھی کہا ہے اور خاتم النبیین بھی کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ پاک نے اس حیثیت کو، اس اتھارٹی کو قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ نے لام تاکید کا، قد تحقیق کا، جا فعل ماضی تحقق وقوع پر دلالت کرتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں ذکر کر کے اللہ نے خبر دی ہے۔ خبر کیا دی ہے؟ فرمایا جاءکم، جاؤ تفسیریں اٹھا کر دیکھو، بڑی بڑی تفاسیر آپ اٹھا کر دیکھو۔ یہ قوم ضمیر کا مصداق کون ہے؟ امت محمدیہ، آخری امت۔ فرمایا لقد جاءکم، اے امت محمدیہ تمہارے پاس آ گیا، تمہارے پاس آ گیا۔ کون آیا؟ فرمایا رسول من انفسکم، رسول آیا جو تمہارے ہی نفسوں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول پر تنوین تعظیم کی ہے۔ فرمایا اتنی عظمتوں والا، اتنی برکتوں والا، اتنی رحمتوں والا، اتنی بلندیوں والا رسول تمہارے پاس آیا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا تمہارے ہی نفسوں سے رسول تمہارے پاس آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور مقام میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسالت جو ہے یہ اللہ پاک نے کلمہ حسر کے ساتھ ذکر کی ہے۔ فرمایا ما محمد الا رسول
قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین۔ ماشاءاللہ عوام الناس بھی آئے بیٹھے ہیں، علماء بھی میری پشت میں بیٹھے ہیں۔ آئیے ما محمد الا رسول، عربی کلام کے اندر حسر 4 طریقوں سے ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ کلام مثبت منفی اور اس بات کے درمیان دائر ہو، اس وقت وہ حسر پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے حسر کا؟ جس طرح آپ کہتے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کیا مطلب؟ صرف اللہ ہی الہ ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے۔ یہ حسر ہے، اس کو کہتے ہیں حسر، یعنی الوہیت الہ صرف اللہ ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے۔ آئیے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے اللہ صرف الہ ہے، اسی طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی صرف اس امت کے رسول ہیں، اور کوئی رسول نہیں ہے، نہ آیا ہے نہ آئے گا، نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر رسول صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا کہ تمہارے پاس رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسول ہونے کی ہے۔ آپ سے پہلے تو رسول گزر چکے ہیں، بعد میں رسول کوئی نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے رسول گزر چکے، نوح علیہ السلام رسول گزر چکے، ابراہیم علیہ السلام رسول گزر چکے، موسیٰ علیہ السلام رسول گزر چکے، عیسیٰ علیہ السلام رسول گزر چکے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے تو رسول گزر چکے۔ فرمایا افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر بالفرض آپ کو بھی تو موت آنی ہے نا، سب کو آنی ہے، کل من علیہا فان، جتنے اس روئے زمین پر ہیں ان سب کو فنا ہے، صرف ایک اللہ کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ فرمایا فَإِن مَاتَ، اے پیغمبر اگر آپ تبھی موت فوت ہو جائے، او قتلا یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، اے صحابہ بلا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے۔ دیکھو تو صحیح یہ جنگ احد کے اندر یہ آیہ مبارکہ آئی، فرمایا نا 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 ایسا نہیں ہے، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے رسول گزر گئے، اگر آپ کو تبھی موت آ جاتی ہے یا آپ شہید کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے احد کے میدان میں یہ جھوٹی افواہ پھیلا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، ابو بکر بھی شہید ہو گئے، عمر بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ما محمد الا رسول، یہاں بھی حیثیت بیان کی، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی کلمہ حسر ہے۔ آئیے ایک اور مقام میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، سورۃ الفتح آخری آیت، اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ علماء پیچھے بیٹھے ہیں اور یہ تصدیق کریں گے انشاءاللہ۔ طالب علم بیان کر رہا ہے، محمد مبتدا ہے، رسول اللہ مرکب اضافی اس کی خبر ہے۔ مبتدا اور خبر عوام الناس کو شاید یہ نہ پتہ چلے، علماء کے لیے میں نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ محمد جو لفظ ہے یہ مبتدا ہے، رسول اللہ مرکب اضافی خبر ہے، اور مبتدا اور خبر یہ جملہ بنتا ہے اسمیہ، اور جملے اسمیہ میں ہوتا ہے دوام، استمرار، ہمیشگی۔ کیا مطلب؟ کہ محمد اللہ کے رسول ہمیشہ ہی قیامت تک رہیں گے۔ کیوں جی؟
نہیں جی اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے، رسول کے میں نے بتایا تھا ایک اتھارٹی ہے، رسول ایک پاور ہے، رسول ایک اعزاز ہے، رسول ایک اختصاص ہے، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کیا ہے وہی مسلمان ہے۔ جو آپ کو آخری رسول نہیں تسلیم کرتا، آپ کو رسول نہیں مانتا، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کیسے؟ وہ جو سہیل ابن عمر مشرکین مکہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر کمشنر معاہدہ بن کے آیا تھا، اور اس نے جب شرطیں لکھنی چاہیں، شرطیں طے ہو چکی، ساری اس کی مان لی گئی، اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شرطیں لکھنے لگے۔ کئی شرطوں پر اس نے اعتراض اٹھایا، بسم اللہ پوری نہیں لکھنے دی، کوئی بات نہیں، 2 فریقین کے نام لکھے گئے، اور اس پر بھی اس نے اعتراض کیا، کہنے لگا میرے نام کے ساتھ میرے باپ کا نام سہیل بن عمر لکھا ہے، اور ادھر فریق اول کا تم نے محمد الرسول اللہ لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے نا 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 نا، ہم نہیں یہ مانتے محمد الرسول اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ مشرکین مکہ کا کمشنر معاہدہ سردار، وہ کہتا ہے ہم نہیں مانتے محمد الرسول اللہ۔ جی کیا مانتے ہو آپ پھر؟ آپ مشرکین مکہ کے آپ ترجمان بن کے آئے ہو، آپ کیا مانتے ہو؟ کیا حیثیت دیتے ہو؟ سنیے ذرا اس وقت کے مشرک کی بات۔ وہ کہتا ہے ہم محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں۔ کیوں جی؟ کیا کہتا ہے؟ ہم محمد ابن عبداللہ مانتے ہیں، ہم محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، عبداللہ کا بیٹا محمد مانتے ہیں، ہم اس کو انسان سمجھتے ہیں، عبداللہ کا بیٹا محمد سمجھتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ یوں لکھو کہ یہ معاہدہ جو ہے محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے مابین، پھر جو نا اجازت ہے لکھنے کی، ادروائز ہمارا کوئی معاہدہ نہیں، ہماری کوئی صلح نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو کہا کوئی بات نہیں، پہلے ساری ان کی مان لی گئی ہیں، یہ بھی مان لو، کوئی بات نہیں، یہ مٹا دو رسول اللہ کا لفظوں سے، یہ جو لکھے ہیں اس کے اوپر لکیر کھینچ دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نہ میرا دل گوارا کرتا ہے نہ میرے ہاتھ اجازت دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر میں قلم پھیروں، میں اس کو جو ہے نا اس کے اوپر لائن لگا کر اس کو ختم کروں۔ اللہ کے رسول میں تو نہیں کر سکتا، میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے جنہوں نے رسول اللہ ماننا تھا، فرمایا میرے ایمان کا تقاضا ہے، مجھ سے تو نہیں یہ کام ہوگا۔ آپ نے فرمایا ذرا مجھے دکھاؤ۔ وہ دستاویز آپ نے پکڑی، پکڑ کر آپ نے پھر اس پر خود لائن لگائی۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے اس نے پتہ کیا کہا تھا سہیل بن عمر نے، جو میں بات آپ کو بتانے لگا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ لو نقولو، اگر ہم بھی کہیں رسول اللہ کا لفظ ہم بھی کہیں تو پھر ہمارا تمہارا تو پھر کوئی فرق نہ رہا، ہمارا تمہارا تو کوئی فرق نہ رہا۔ یعنی نقطہ امتیاز کیا ہے؟ رسول اللہ کا لفظ تم مانتے ہو، مسلمان ہو، ہم نہیں مانتے، ہم مشرک ہیں، ہم کافر ہیں۔ اگر ہم بھی رسول اللہ کا اعتراف کر لیں تو ما صددنا کان البیت ما قاتلنا کا، ہماری آپ کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، ہماری آپ کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، اور ما صددنا کان البیت، آپ کو بیت اللہ سے ہم پھر کیوں روکیں؟ اللہ اکبر۔ مشرک کہتا ہے اگر ہم رسول اللہ مانیں تو پھر ہم آپ سے لڑائی بھی نہ کریں، ہم پھر آپ کو بیت اللہ سے بھی نہ روکیں اگر ہم رسول اللہ کہیں۔ میرے بھائیوں آئیے آج ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں؟ ذرا دھیان اپنے ضمیر میں سوچئے ذرا اپنے نفسوں میں، اپنے گریباں میں جھاتی مار کے دیکھئے کہ آج ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، نہیں مانتے۔
کیوں نہیں مانتے بلا؟ اس لیے کہ نہ ہماری نماز رسول اللہ والی اللہ ماشاءاللہ، نہ ہماری حجامت رسول اللہ والی، نہ ہمارا لباس رسول اللہ والا، نہ ہمارے کاروبار رسول اللہ والے، نہ ہماری معیشت رسول اللہ والی، نہ ہماری معاشرت رسول اللہ والی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین رول ماڈل، آئیڈیل نمونہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت ماڈل ہے، اس کو سامنے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھو جیسے آپ نے نماز پڑھی ہے۔ آپ نے خود فرمایا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں آئیے ہم رسول اللہ کو اگر مانتے ہیں پھر رسول اللہ کی زندگی اس کو پرکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم اپنے دن اور رات کو بنائیں، اپنی خوشی اور غمی کو بنائیں۔ ماشاءاللہ۔ تو رسول اللہ کو تسلیم کریں۔ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ اللہ اکبر۔ 3 صحابی آئے، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت علی المرتضیٰ۔ دیکھو کتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اور گھر آ کر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں، اماں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں کچھ اخلاقیات کے بارے میں بتا دیجئے، آپ کے معمولات کے بارے میں بتا دیجئے، آپ کے روز مرہ کے کاموں کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا تو وہ باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے یار پھر ہمارا عمل تو بہت پیچھے ہے، ہم تو پھر آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایک ان میں سے کہنے لگا یارو آپ گواہ رہنا، میں تو آج کے بعد کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ ہی روزہ رکھوں گا۔ اللہ۔ دوسرا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یار آپ گواہ رہنا، میں آج کے بعد جو ہے نا ساری رات عبادت کروں گا، ساری رات عبادت کروں گا، میں کبھی بھی سوؤں گا نہیں رات کو۔ اور تیسرا کیا کہتا ہے؟ تیسرا کہتا ہے کہ تم دونوں گواہ رہو، میں نے یہ شادی والے چنگل میں پھنسنا ہی نہیں ہے، میں نے شادی نہیں کروانی، میں دن کو بھی عبادت کروں گا، رات کو بھی اللہ کی عبادت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں کہہ کر چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اس طرح آپ کے صحابی آئے تھے، 3 صحابی، اور انہوں نے آ کر آپ کے معمولات پوچھے، میں نے بتا دیے، اور وہ اس طرح کی باتیں کر کے ابھی روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کیسی خوبصورت کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا عبداللہ بن عمر کھڑے ہو جائیں، عثمان بن مظعون کھڑے ہو جائیں، علی المرتضیٰ کھڑے ہو جائیں، نہیں، اس طرح تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت میں جو ہے نا آپ عموم رکھا کرتے تھے۔ فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو کہتے ہیں میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا حدیث پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا ساما من سام الابد، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس کا کوئی بھی روزہ نہیں۔ ہمیشہ تو روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور فرمایا کہ دوسرا بندہ کہتا ہے میں ساری رات جو نا عبادت کروں گا، اور تیسرا کہتا ہے میں نے تو شادی نہیں کرنی۔ فرمایا سن لو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا
میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور کبھی چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں۔ اور فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں اپنی ساری بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ مَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں جی؟ روزہ رکھنا گناہ ہے، رات کو تہجد قیام کرنا، قیام لیل کرنا یہ کوئی برائی ہے، اور اسی طرح دن رات عبادت کرنا یہ کوئی غلط کام ہے، لیکن نبی پاک کی سنت کے مطابق نہیں تھا، آپ کی سنت کے مطابق نہیں تھا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن جا رہے ہیں، قربان عید میں آپ عید پڑھانے جا رہے ہیں، ایک گھر کے آگے سے گزرے، وہ جو گھروں سے باہر پانی آنے والی نالیاں ہوتی ہیں، اس نالی سے پانی کی بجائے خون آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ خون کاہے کا؟ رک گئے، دروازہ کھٹکایا، اندر سے حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، فرمایا ابو بردہ یہ خون کاہے کا ہے؟ اللہ کے پیغمبر میں نے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو ہے نا قربانی کر لی، میں نے ایک بچڑا، میں نے ایک مینڈا پال رکھا تھا قربانی کے لیے، وہ میں نے ذبح کر لیا ہے، اس وجہ سے ذبح کیا ہے کہ میرے اڑوس پڑوس میں قربانی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جب ہم واپس آئیں گے جہاں ہم گوشت کھائیں گے، میرے بچے گوشت کھائیں گے، پڑوسی بھی ہمارے گوشت کھائیں گے، اس نیت سے میں نے یہ قربانی کا جانور ذبح کر دیا۔ کیوں جی؟ کس نے قربانی کا جانور ذبح کیا تھا؟ صحابی نے۔ کون سا جانور؟ جو اس نے قربانی کے لیے پالا تھا، اور قربانی والے دن ذبح کیا ہے، لیکن سنت کیا تھی بھلا؟ سنت کیا تھی؟ ہاں سنت یہ تھی، فرمایا سنت یہ ہے پہلے ہم عیدگاہ میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، سب سے پہلا کام نماز پڑھیں گے، اور پھر ہم واپس آئیں گے، قربانیاں کریں گے اور قربانیوں کا گوشت کھائیں گے۔ فرمایا جس نے اس طرح کیا وہ ہماری سنت کو پہنچ گیا، اور جس نے ایسا نہیں کیا وہ ہماری سنت کو نہیں پہنچا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بردہ یہ جو تو نے مینڈا ذبح کیا ہے، یہ بکری ذبح کی ہے، فرمایا تل کا شاۃ لحمن، یہ تو وہ بکری ہے جو کسائی پھٹوں پہ گوشت بیچنے کے لیے لٹکاتے ہیں، یہ قربانی نہیں ہے، یہ نسیکہ نہیں ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ کیوں بھئی؟ صحابی کا یہ عمل، صحابی کا یہ عمل، اور نیت بھی بڑی اچھی ہے، بہت اعلیٰ نیت۔ کئی لوگ جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی نیت بہت اونچی ہے، نیت بڑی اعلیٰ ہے، وہ اپنی نیت کی وجہ سے وہ بدعات معاشرے میں کر رہے ہیں کہ نیت اونچی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دی، فرمایا یہ نسیکہ نہیں ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں جتنی دیر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہ اپنایا جائے اتنی دیر تک رسول اللہ کا تقاضا پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ما محمد الا رسول، رسول کون ہے بھلا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جیسی قربانی، آپ جیسا روزہ، آپ جیسی نماز، آپ جیسی زکوٰۃ، آپ جیسی معاشرت، آپ جیسی معیشت اگر ہماری ہوگی تو پھر تو ہے کہ ہم رسول اللہ مانتے ہیں، اگر نہیں ہے تو زبان سے تو مانتے ہیں لیکن عملاً نہیں مانتے۔ تاثر رسولہ وانت تظہر حبہ آدھا فی الزمان لبدیو لو کانا حبو کا صادقاً لاتاتہو لأن المحبہ لمن یحب مطیع۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، رسول کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ فرمایا اگر تیری نبی کے بارے میں محبت سچی ہو تو آپ کی اطاعت کرے، آپ کا کہنا مانے۔ کیوں؟ لأن المحبہ لمن یحب مطیع، اس لیے کہ دنیا کا اصول ہے جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے اشارے پہ بھی چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی، جامع ترمذی کی روایت، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا عبداللہ کل صبح صبح تم نے جانا ہے
اور جمعہ کا دن تھا، جمعرات کو آپ نے ڈیوٹی لگا دی، باقی ساتھی چلے گئے، عبداللہ بیٹھا ہوا ہے۔ عبداللہ نے گھوڑا تیار کیا، سامان باندھا اور کہا جنگی مہم پہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں واپسی ہو نہ ہو تو ہم اللہ کے رسول کے پیچھے میں جمعہ پڑھ جاؤں اور آپ کے پیچھے جمعہ، آپ کی مسجد میں جمعہ، آپ کی اقتداء میں جمعہ، تو میں ان سے زیادہ اجر کما لوں گا۔ اللہ اکبر، اور میں ان کے ساتھ جا بھی ملوں گا۔ آپ آئے، فرمایا عبداللہ تم یہاں بیٹھے ہو؟ اللہ کے رسول میری نیت جانے کی ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، گھوڑا تیار ہے اور سامان تیار ہے، جو ہی آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ کے میں فوری روانہ ہو جاؤں گا اور میں جا کے ساتھیوں کو مل جاؤں گا، مجھے زیادہ اجر مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عبداللہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتہم، فرمایا تجھے زمین کے سارے خزانے دے دیے جائیں اور تو اللہ کے راستے میں ان کو لٹا دے، فرمایا ان کے صبح جانے کی فضیلت کو تو نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر، اتنا نقصان ہو گیا میرے بھائیوں، اتنا نقصان۔ حالانکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عمل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حکم یہ تھا کہ تم نے صبح جانا ہے، تو تم تو تاخیر کر دی۔ اور سوچ اچھی تھی، لیکن صحابی کا جو سوچ ہے، فکر ہے، وہ دین بن گیا میرے بھائیوں؟ نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے، لو کان الدین بالرائے، اگر دین کسی کی سوچ کا نام ہوتا، فکر کا نام ہوتا، لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ، پھر موزے کا مسح اوپر سے نہیں نیچے سے کرنا چاہیے تھا۔ کیوں بھئی جراب اور موزے کا مسح کیسے کرتے ہو؟ اوپر سے کرتے ہو نا، نیچے سے تو نہیں نہ کرتے۔ اور عقل کیا کہتی ہے؟ مٹی نیچے لگتی ہے، تنکے نیچے لگتے ہیں، لیکن مسح اوپر سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر کسی کی سوچ فکر کا نام دین ہوتا تو پھر موزے اور جراب کا مسح اوپر سے، اوپر کی بجائے نیچے سے کرنا چاہیے تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی کی سوچ فکر کا نام دین نہیں، دین وہ ہے جو رسول اللہ دے کر گئے ہیں، اس کے مطابق عمل کریں گے تو پھر جو ہے نا تقاضا پورا ہوگا۔ اور ایک حیثیت اللہ نے اس آیہ مبارکہ میں یہ بیان فرمائی، فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، سارے نبیوں کے ختم کرنے والے۔ خاتم فعل کا وزن ہے، اور فعل اس مور کو کہتے ہیں جو ڈاکیا جو ہے نا اپنی ساری ڈاک بند کرنے کے بعد اوپر سپنچ مور لگاتا ہے نا، وہ ہوتی ہے خاتم، اور سر بمہر خط، اللہ اکبر، اس کو بھی خاتم سے ختم کیا جاتا ہے۔ آپ بھی لیٹر پیڈ پر کوئی عبارت لکھتے ہو اور آخر میں سگنیچر کر کے جب تک سٹیمپ نہ لگائیں اتنی دیر تک آپ کا وہ لیٹر بھی جعلی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کے آئے۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی آنا ہوتا جناب عمر بن خطاب ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، فرمایا علی تیرا مرتبہ میرے نزدیک ایسے جیسے ہارون کا مرتبہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا، اور فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، فرمایا میرے ذریعے اللہ نے سلسلہ نبوت اس کو ختم کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی ہے، آپ نے فرمایا کہ میری مثال پہلے انبیاء کی مثال یوں سمجھ لو جیسے ایک بندہ گھر بناتا ہے، اور گھر بنانے کے اس طرح خوبصورت گھر بناتا ہے، اجملہا اکملہا احسنہا، بڑا خوبصورت محل بناتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کے اندر دعوت دیتا ہے آؤ میرے محل کی زیارت کرو، آؤ جو میں نے کوٹھی بلڈنگ بنائی ہے اس کو دیکھو۔ لوگ آتے ہیں اندر سے باہر سے دیکھ کر، یطوفونا چکر کاٹتے ہیں، یا یدخلونا اس کے اندر جاتے ہیں، باہر سے چکر کاٹتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کیا خوبصورت محل ہے، لیکن جب اندر آتے ہیں ایک کونے میں فرمایا ایک اینٹ کی جگہ باقی ہوتی ہے، اور سارے لوگ تبصرہ کرتے ہیں کاش یہ اینٹ لگ جاتی، اس محل کی رونق دوبالا ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر فرمایا ایک اللہ پاک نے نبوت کا محل تعمیر کیا، آدم علیہ السلام والی اینٹ اور نوح علیہ السلام والی اینٹ، ابراہیم علیہ السلام والی اینٹ اور داؤد علیہ السلام والی اینٹ اور سلیمان علیہ السلام والی اینٹ، موسیٰ علیہ السلام والی اینٹ، عیسیٰ علیہ السلام والی اینٹ، ساری اینٹیں لگا کے اللہ نے نبوت کا محل بنایا، اور اس محل میں فرمایا ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَةُ، وہ جگہ میں ہوں، وہ میری میں ہوں وہ اینٹ، جب میں آ گیا وہ جگہ بھی پوری ہو گئی، نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ میں سارے نبیوں کا آخر میں آنے والا اور ختم نبوت اللہ نے مجھے تاج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آپ سب سے آخر میں آنے والے، وہ ختم نبوت کا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، نیا نبی جگتے ان آن کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، پھرن پیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزاران تے پگان وڈیاں، پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ اللہ اکبر۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جو بندہ اس آیہ مبارکہ کے بعد جو نص صریح ہے ختم نبوت پر، اس آیہ مبارکہ کے بعد کسی اور کو ایرے غیرے کو نتھو خیرے کو رسول مانے گا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر اس نے صرف قرآن کو چیلنج نہیں کیا، نبی پاک کے فرامین کو چیلنج نہیں کیا، اس نے اپنے اس ملک پاکستان کے آئین کو بھی چیلنج کیا ہے۔ اپنے اس ملک پاکستان کے آئین کا وہ غدار ہے جو آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتا اور طویلیں کرتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جو نہ اکراہ نہیں، اور بھائی اس کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آپ کا آئین پاکستان یہ کہتا ہے وہ اپنے جو نبی پاک کے علاوہ کسی اور کو نبی مانتا ہے، وہ آپ کا آئین کہتا ہے 298 سی اور 298 بی، آپ اٹھا کر دیکھئے کیا کہتا ہے پاکستان کا آئین، کہ ایسا بندہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مانتا تو اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ اقلیت ہے، وہ غیر مسلم ہے، اپنے مذہب اور مشن کو اسلام نہیں کہہ سکتا، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، مسجد کے اندر اس عبادت گاہ کے اندر اذان نہیں دے سکتا، اور اپنے مشن کی، اپنے اس مذہب کی، اس ملک پاکستان کی چار دیواری کے اندر وہ ترویج نہیں کر سکتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے ایسا بندہ قرآن کو بھی چیلنج کر رہا ہے، نبی پاک کے فرامین کو بھی چیلنج کر رہا ہے، اور خود اپنے پاکستان کے آئین کو بھی چیلنج کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ختم نبوت کا اعتقاد، اور یہ بنیادی اور اساسی عقیدہ ایک مسلمان کا، اللہ ہمیں اسی پہ کاربند رکھے، اللہ ہمیں اسی کے اوپر ہمیشہ کاربند رکھے، اور اللہ اسی کے مطابق ہمیں موت دے۔